السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں دی وے آف سلفیہ کی جانب سے، جو یہ کورس ہمارا منعقد ہوا تھا 25 دن کا قصص الانبیاء کے نام سے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے الحمدللہ۔ کل ہم نے پہلا ایپیسوڈ مکمل کیا جس میں ہم نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ سب سے پہلے تو کل کے درس میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایمان بالرسل کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی۔ اس کے بعد قصص قرآنیہ کو پڑھنے کے مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد ہم نے شروع کی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی بحث کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی اس امت کو پیدا کرنے کا اور لوگوں کو پیدا کرنے کا جو ارادہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تھا، اور اس کو پھر فرشتوں نے اس پر اللہ رب العالمین سے سوال کیا، حکمت جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی۔ اس کے بعد حضرت آدم کو ویسے ہی چھوڑے رکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد فرشتوں پر حکمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے۔ فرشتوں سے پوچھا نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے جتنا علم دیا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا کہ تم نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور پھر فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو اس بات کو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنے درس کی ابتدا یہاں سے کریں گے، یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بالکل خلاصہ رکھا۔ کل میں نے تفصیل سے رکھا تھا، آج میں نے مختصراً صرف خلاصہ رکھ دیا تاکہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کہاں چل رہے تھے، اور امید کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کل کی باتیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آپ کی تخلیق کی، آپ کو جو ہے کئی شرف سے اللہ رب العالمین نے نوازا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں کہا کہ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی بات مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے جن یہ شیاطین کس میں سے ہے؟ کیا یہ فرشتوں میں سے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا نا، لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں پر تمام لوگ مراد تھے جو وہاں پر تھے، یعنی شیطان بھی مراد تھا، اور وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر رب، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جنوں میں سے تھا شیطان، اور اس نے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے اوپر وہ جو ہے اپنی جو ہے ایک اعتراض بھی پیش کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 میں اسی طرح کی ایک بات ذکر فرمائی، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور جو ہے تمہاری شکلوں کو بنایا، تمہاری صورتوں کو بنایا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو ان لوگوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس سے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اب دیکھیے اپنی غلطی ماننے کے بجائے، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے، شیطان نے اللہ رب العالمین ہی سے بحث کر لی، اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں جب اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تجھے روک لیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من، کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی شیطان اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر مان رہا تھا۔ کہا انا خیر من خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟
یعنی اللہ رب العالمین کے احکام پر، اللہ رب العالمین کے حکم پر اس نے اپنا قیاس لڑایا شیطان نے کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی مٹی، آگ جو ہے مٹی سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی ہمیشہ ہر اعتبار سے آگ سے بہتر ہے۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، مٹی نشو نما کا کام کرتی ہے، آگ میں سختی ہوتی ہے، مٹی نرمی ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ریزنز اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمومی لحاظ سے بھی مٹی آگ سے بہتر ہے، مٹی آگ سے اچھی ہے۔ لہذا اس نے قیاس بھی کیا تو بھی وہ باطل قیاس تھا۔ اپنے آپ کو جو آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا تو وہ جو ہے وہ بھی باطل اس کا قیاس رہا۔ لہذا اس نے جو ہے شیطان نے قیاس کیا، اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل نہیں کیا، کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 13 میں، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین، شیطان سے کہا کہ تجھے حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر کے تکبر کرے، یہ یہاں پر ہماری بادشاہت ہے اور یہ ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، لہذا تجھے حق نہیں یہاں رہ کر کے کہ تو ہمارے سامنے تکبر کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یہاں تک کل کا ہمارا درس ہو چکا تھا، میں نے پھر بھی کچھ باتیں لے لی ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے شیطان کو دھتکار دیا، مردود قرار دیا۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی کے تعلق سے، صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 81، صحیح مسلم حدیث نمبر 81، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول، کہ جب ابن آدم آیت سجدہ کو تلاوت کرتا ہے، یعنی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں سجدے والی آیتیں آتی ہوں گی، وہاں پر آپ سجدہ کرتے ہوں گے، وہاں پر سجدے کی دعا آپ پڑھتے ہوں گے، تو اس آیت کو جب بندہ ابن آدم پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان الگ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ویلا، اور بعض روایتوں میں یا ویلی کہتا ہے، میری ہائے افسوس، ہائے میری تباہی، میری بربادی، کیا کہتا ہے؟ میرے لیے افسوس ہے، میرے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، یعنی آیت سجدہ پڑھ کر کے جب اس کو سجدے کا حکم ہوا، فسجد، اور اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ وامرت بالسجود فابیت فلی النار، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے آگ ہے۔ یہ اس بات پر افسوس کرتا ہے، یعنی شیطان بھی، ہاں شیطان کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، لہذا اس کے لیے جنت ہے، اور شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات سمجھو، مجھے اور آپ کو یہاں رک کر کے غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، مردود قرار پایا، اللہ کے یہاں دھتکارا گیا۔ سوچیے آج میں اور آپ کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، کتنے سجدے میں اور آپ چھوڑتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین ان سجدوں کے تعلق سے مجھ سے اور آپ سے پوچھ نہیں کرے گا؟ آپ ذرا سوچئے۔ میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے، کچھ دروس اور عبر ہم لاسٹ میں بھی دیکھیں گے، اور کچھ جہاں جہاں مجھے ذہن میں آتا جائے گا میں آپ کو جو ہے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ تو سوچئے آپ کہ شیطان ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے مردود قرار پایا، آج ہمارے مسلمان بھائی لاکھوں ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں۔ سوچئے ہمارا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک اعزاز ہے، لہذا ہمیں اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو مردود قرار دیا، حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا، تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ فرشتے شیطان نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، کیا کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، ہاں مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال انک من المنذرین، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 15 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے مہلت دے دی، فرمایا کہ میں نے تجھے مہلت دے دی۔ کس چیز کی مہلت مانگ رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کس چیز کی مہلت مانگا شیطان نے؟
इस चीज की मोहलत नहीं मांगा कि मैं तेरे बंदों को नेकी पर उभारूंगा, अच्छाई का हुक्म दूंगा, बुराई से रोकूंगा तो अल्लाह तू मुझे जन्नत में डाल दे। नहीं, वो बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला ने पहले ही कहा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान से बच करके रहो। अजीज भाइयों और बहनों, ये बात समझो कि शैतान हमारा दोस्त नहीं है बल्कि वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। आप मुझे बताएं कि आपको पता चल जाए कि फलां गली में आपका दुश्मन खड़ा है जो आपको कत्ल करना चाहता है, तो क्या आप उस गली से गुजरोगे जबकि आपके पास कोई तैयारी नहीं है? जाहिर सी बात है आप उस गली से नहीं गुजरोगे, आप अपना रास्ता चेंज कर लोगे। हाँ, अगर आप गुजरते हो होशियारी करके और फिर कत्ल कर दिए जाते हो तो हम आपको कहेंगे कि भाई बेवकूफ़ आदमी है। हाँ, उसको पता था जब वहां पर दुश्मन खड़ा है तो नहीं जाना चाहिए था। लिहाजा शैतान भी हमारा ऐसा दुश्मन है, तो हम शैतान के हर रास्ते से, हर उसके हथकंडे से हम बचे रहें, हम अपनी हिफाजत करें शैतान के रास्तों से, शैतान के हथकंडों से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या वादा उसने किया? कहा अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने कहा जा तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। किस बात की मोहलत मांग रहा है? अल्लाह ने फरमाया सूरतुल आराफ आयत नंबर 16 में, क़ाल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम अला सिरातिकल मुस्तक़ीम, कहा मैं इसलिए तुझसे मोहलत मांग रहा हूँ ना अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैं आपने मुझे गुमराह किया, लिहाजा मैं आपकी सीधी राह पर बैठा रहूंगा। आपका जो सीधा रास्ता है ना उस रास्ते पर मैं बैठा रहूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम, आयत नंबर 17 में फरमाया सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात का वादा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा, जो तेरा सीधा रास्ता है, सही रास्ता है ना, उस पर मैं बैठा रहूंगा। मैं तेरे बंदों पर हमला करूंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से को चैलेंज कर रहा है, क्या कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने अक्सर बंदों को नाशुक्रा पाएगा, बहुत कम बंदों को शुक्रगुजार पाएगा। अल्लाह अकबर। देखो ये शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज करके आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज करके आया। अजीज भाइयों दोस्तों, ये बात समझो, मेरी माओ बहनों, ये बात समझो कि अगर मैं और आप नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं और हमारा दिल कहता है कि नहीं छोड़ो जाने दो, अभी कल से पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे या थोड़ी देर से पढ़ेंगे, तो गोया समझो शैतान आपको बहका रहा है, शैतान आपको रोक रहा है। कोई अगर आपसे पैसा मांगने के लिए आ जाता है, आपने देने का इरादा किया, फिर सोचा कि नहीं चलो बाद में दे देंगे, तो सोचो, आप समझो कि शैतान आपको रोक रहा है। आप खैर के काम में कभी भी पीछे ना रहो, कभी भी पीछे ना रहो। वो हर एतबार से आपको बहकाने की कोशिश करेगा, वो हर रास्ते से आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे और आपको गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे और आपको डटे रहना चाहिए, मुझे और आपको उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने शैतान के बहकाने के बहुत सारे रास्ते बयान किए हैं। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने फरमाया कि शैतान इंसान को किन किन रास्तों से बहकाता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि शैतान सबसे पहले कोशिश ये करता है कि बंदे से शिर्क करवा ले। अगर वो शिर्क नहीं करवा पाता है तो वो कोशिश करता है कि उससे बिदात करवा ले। जब वो बिदात भी नहीं करवाता पाता है तो फिर उसे वो कबीरा गुनाह की तरफ ले जाता है। इस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बयान किया, और उसमें एक बात ये भी कही कि जब शैतान ये देखता है कि सारी चीज़ों से आजिज हो गया, तो अब वो इंसान को अमल में कोताह बना देता है, अमल में इंसान को कोताही पैदा कर देता है इंसान के अमल में, कि कम से कम अमल से तो दूर रहे। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम शैतान को हराए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, हम इबादुर रहमान में से हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों में से हैं। लिहाजा हम शैतान के रास्तों पे नहीं आएंगे, शैतान के हथकंडों में हम नहीं आएंगे, शैतान की पैरवी हम नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को मानेंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसने अल्लाह को चैलेंज किया, कहा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और तू अक्सर बंदों को नाशुक्रा पाएगा। जब शैतान ने ये बात कही, और इसमें आप गौर करें ना, क्या कहा शैतान ने, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने अक्सर बंदों को नाशुक्रा पाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि भाई हम तो इतने सारे लोग हैं, हम इतने हैं, हम सवाद आज़म हैं, हम ही हक पर है। याद रखिए, क़िल्लत और कसरत ये हक की बुनियाद नहीं है। हमेशा याद रखें, जो भी ये बात कहते हैं ना कि भाई इतने सारे दुनिया में इतने सारे इस मजहब को मानने वाले लोग हैं, तो क्या ये सब गलत है? सबके सब गलत है? हाँ, सबके सब गलत है। देखिए, क़िल्लत और कसरत ये हक पर होने का सबूत नहीं है। आप तारीख उठा करके देख ले, अहले हक हर दौर में कम ही रहे हैं,
ہر دور میں آپ دیکھ لیں جو اہل حق ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کم رہے ہیں، ہمیشہ کم رہے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں بار بار اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کا ذکر کیا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ جو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ مشرک ہے. اکثر لوگ مشرک ہے. ولا تجد اکثرهم شاکرین. بہت کم لوگوں کو. وقلیل من عبادی الشکور. اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ اہل حق کو قلت ہی میں ذکر کیا ہے. اور آپ وہ حدیث دیکھ لیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 1000 لوگوں میں سے ایک کو جنت میں ڈالے گا اور 999 کو جہنم میں ڈالے گا. تو کثرت کدھر جا رہی ہے؟ جنت میں جا رہی ہے جہنم میں؟ جہنم میں جا رہی ہے. لہذا قلت اور کثرت، کم ہونا کسی کا یا زیادہ ہونا کسی کا، یہ حق یا باطل کی دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اہل حق ہر دور میں کم ہی رہے ہیں. وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہمارا مسلک اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا سارے کے سارے بیوقوف ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھئی کثرت اور قلت، زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ جنت اور جہنم، جنتی اور جہنمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. لہذا جب شیطان نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 میں فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل ہو کر کے نکل جا، اور جو شخص تیرا کہنا مانے گا تو میں تم لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو اور تیرے پیروکار سب کے سب جہنم میں جائیں گے، میں سب کے سب لوگوں کو جہنم سے بھر دوں گا، اور جہنم کو تم جیسے لوگوں سے بھر دوں گا. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. کہا جا، میرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہے نا بہکا. جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے. ہاں میرے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ہاں جو لوگ تیری پیروی کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اب یہاں پر شیطان اللہ رب العالمین کو چیلنج کر کے نکلتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے اپنا اعتراض پیش کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت شیطان کو وہاں سے نکال دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا. اب حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ تو دیکھیے اس بارے میں سب سے پہلے تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، سب سے پہلی جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اور اسی سے وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی زوج کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. دیکھیے اس آیت میں غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وخلق منها زوجها، کہ اللہ رب العالمین نے اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا. یعنی دیکھیے اس آیت میں غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وخلق منها زوجها، کہ اللہ رب العالمین نے اسی سے یعنی اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. اور یہاں منہا کی ضمیر جو جان کی طرف لوٹ رہی ہے وہ کس طرف ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، لیکن جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جیسے کہ کہا خلق منها زوجها، کہ اللہ رب العالمین نے اسی جان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اب حضرت حوا علیہ السلام کس طرح سے پیدا ہوئی تو اس بارے میں بھی کافی اختلاف ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے کہ جو ہے حضرت آدم ہی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اور ایک روایت جس سے اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے وہ روایت صحیح البخاری کی روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 3331، کتاب الانبیاء کی حدیث ہے 3331. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے استوصوا بالنساء، کہ میں تمہیں عورتوں کے تعلق سے نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، میں تم کو عورتوں کے تعلق سے وصیت کرتا ہوں. فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل فاستوصوا بالنساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت
میں تمہیں عورتوں کے تعلق سے وصیت کرتا ہوں کیونکہ عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں بھی اوپر والی پھسلی سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ، اگر تو اسے سیدھی کرنے جائے گا تو توڑ بیٹھے گا، تو اسے توڑ دے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ عورت کو اگر سیدھی کرنے جاؤ گے تو طلاق دے دو گے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، وہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں عورتوں کے تعلق سے وصیت کر رہا ہوں، لہذا تم اس کا خیال رکھو۔ عزیز بھائیوں دیکھو یہاں پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں بھی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی پھسلی ہوتی ہے، اوپر کا حساب دیں گے، انسان کی جو پھسلیاں ہیں اس میں سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے پھسلی کا وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے نیچے کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اوپر والی ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا عورتوں کے تعلق سے میری نصیحت کو، میری وصیت کو یاد رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کو بہت زیادہ سیدھا کرنے نہیں جانا ورنہ توڑ دو گے، یعنی طلاق دے بیٹھو گے۔ تو اس حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے پیدا کیا۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کب پیدا کی گئی اور کہاں پیدا کی گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد یا حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے قبل حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو کیوں پیدا کیا، تاکہ سکون حاصل کر سکے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سکون اور اطمینان کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189، سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 میں اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی وہ یہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین ایسا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک تن واحد سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی اللہ رب العالمین نے دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر لے۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کب پیدا ہوئی، اس بارے میں جیسے کہ میں نے کہا اختلاف ہے اہل علم کا کہ جنت میں جانے سے پہلے پیدا ہوئی یا جنت میں جانے کے بعد پیدا ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے جو یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں جو بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جو بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہی کہ ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم، میں نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام کو دونوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت میں رہو اور جو ہے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو۔ اس آیت سے بعض مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یعنی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی حضرت حوا کو جو ہے پیدا کر دیا تھا حضرت آدم سے، یعنی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس کو صحابہ کرام کی طرف بھی اس اثر کو منسوب کیا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف، کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ اثر ہے، بس اس کی یعنی صحت اور ضعف کا کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر کے اکیلا پن محسوس کرتے تھے بہت زیادہ، اور کوئی سکون اور اطمینان انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سکون اور اطمینان کے لیے جو ہے کوئی ایک ایسی چیز پیدا کی جائے، لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس غم کو، اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ دونوں ساتھ میں جنت میں زندگی بسر کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حوا علیہ السلام ان کے سر کے پاس، ایک خاتون ان کے سر کے پاس کھڑی ہے، لہذا وہ حوا علیہ السلام تھی، اور پھر وہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اس بارے میں بھی اہل علم نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں ہے۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ زندہ انسان سے پیدا ہوئی ہے، یہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی حضرت حوا علیہ السلام، اسی لیے ان کا نام حوا ہے۔ اور بعض نے یہ وجہ گنائی کہ ان کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے نا کیونکہ ہر زندہ انسان کی یہ ماں ہے،
ہر زندہ انسان کی یہ ماں ہے، لہذا ان کو اسی وجہ سے حوا کہا جاتا ہے۔ یہ امام طبری اور اسی طرح سے امام رازی اور اسی طرح سے جو ہے تاریخ دمشق وغیرہ میں انہی اقوال کو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بات حضرت آدم علیہ السلام سے کہی تھی کہ حضرت حوا کی بھی پیدائش ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا تھے جنت میں۔ اب جب دونوں جنت میں داخل ہوئے اور جنت میں رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ تم جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک کنڈیشن، ایک شرط اللہ رب العالمین نے لگا دی اور کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ ایک درخت ہے تم اس کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ ایک درخت ہے جس درخت کا تم پھل نہیں کھانا، اگر اس درخت کا تم پھل کھا لو گے تو گویا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ کنڈیشن لگا دی، حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ بھئی دیکھو جنت میں رہو، جہاں سے کھانا ہے جاؤ، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، ساری چیزیں کرو، لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ اس درخت کا پھل ہرگز نہیں کھانا، اور اگر کھا لو گے تو تم جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا۔ اب دیکھیے وہ درخت کون سا درخت تھا، کس چیز کا درخت تھا، بہت مشہور ہے، اور جو ہے آپ نے کئی مرتبہ جو ہے آج کے دور میں بھی ٹی وی وغیرہ پر بھی یہ ساری چیزیں، یا سوشل میڈیا پر بھی آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوگی کہ کوئی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے انگور کی بیل تھی، بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے سیب تھا، بعض نے کہا کہ نہیں وہ جو ہے گندم گیہوں تھا، اور بعض نے بعض علم نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ جو ہے بہت ہلکا، بہت زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا وہ پھل۔ لہذا وہ پھل کون سا تھا اس کی کوئی تعین شریعت میں نہیں ہے۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسے سب بحثوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے جس میں ہمارا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اور شریعت بھی اس پر خاموش ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اگر وہ پھل کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی پھل ہو، اس سے میرا اور آپ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر وہ سیب تھا تو بھی ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر وہ گندم گیہوں تھا تو اس سے بھی ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ اگر انگور کی بیل بھی رہی ہو تو بھی اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا اس سے فائدہ ہوتا یہ جاننے میں کہ وہ کون سا درخت تھا تو شریعت ہمارے لیے اس کی وضاحت کر دیتی، لیکن شریعت نے اس کی وضاحت نہیں کی کہیں بھی کتاب و سنت میں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ بہت پڑھتے ہیں ایسی بحثوں میں، آپ دیکھیں ایسی عجیب عجیب چیزوں پر بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کالا تھا یا سفید تھا، اس کا رنگ کیا تھا، ہاں وہ کیسا کتا تھا، کیا ضرورت ہے بھئی یہ سب بحثوں میں پڑھنے کی؟ بس یہ تھا کہ ان کا ایک کتا تھا، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تو ذکر کیا، اب وہ کوئی بھی کلر کا ہو، اس کے کلر سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہمارا کیا دینی اور دنیاوی فائدہ ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ ایسی ساری بحثیں کہ جس سے نہ ہمارا دینی فائدہ ہے نہ ہی ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، اور اللہ رب کتاب و سنت اس بحث سے خاموش ہے، تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ رب العالمین نے کہا بس ایک درخت تھا، کسی ایک پھل کا درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اگر کھا لو گے تو گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ کون سا درخت تھا شریعت نے وضاحت نہیں کی، تو اسی لیے ہم بھی اس کو نہیں مانیں گے، ہم بھی یہ کہیں گے کہ بھئی ہم بھی اس بات پہ خاموش ہیں، بس کسی چیز کا بھی وہ درخت رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی میں بتا دیا تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اچھا اب شیطان جو دشمنی کر چکا تھا نا، اللہ کو کہہ چکا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی حضرت آدم کو متنبہ کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اٹینشن کر دیا تھا، ان کو پہلے ہی انسٹرکشنز دے دیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117 آیت نمبر 117 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آدم دیکھو یہ شیطان نا تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اللہ رب العالمین
العالمین نے کہا کتنا تاکید کے ساتھ کہ یہ تمہارا اور تمہاری زوج کا دونوں کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور پھر تم جو ہے مصیبت اٹھانے میں ہو جاؤ، مصیبت اٹھانے والے ہو جاؤ. پہلے اللہ رب العالمین نے انسٹرکشن دے دیے، پہلے اللہ رب العالمین نے بتا دیا. صرف اتنا نہیں بلکہ آگے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کہا دیکھو جنت، جس جنت میں تم ہو نا، کتنی اچھی جنت ہے، کتنے فوائد ہے. اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118 میں، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، تم ایسی جنت میں ہو جہاں تم نہ تو تمہیں جو ہے تم بھوکے ہوتے ہو، نہ ہی ننگے ہوتے ہو، نہ ہی تمہارے بدن سے لباس اترتا ہے، نہ ہی تم کبھی بھوک لگتی ہے تمہیں، کبھی تم بھوکے ہوتے ہو. اور فرمایا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہاں نہ تو تو پیاسا ہوتا ہے، نہ ہی دھوپ کی یعنی دھوپ کو برداشت کرتا ہے، یعنی آپ کو یہاں پر دھوپ بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم لوگ دنیا میں دھوپ برداشت کرتے ہیں نا، ویسے دھوپ بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی ہے. تمہیں پیاس بھی نہیں لگتی ہے، تمہیں بھوک بھی نہیں لگتی ہے، اور نہ ہی تمہارے کپڑے اترتے ہیں، نہ ہی تم ننگے ہوتے ہو. اللہ رب العالمین نے کتنا انسٹرکشن، کتنی تاکید کی. کہا کہ دیکھو آدم، تم شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا عدو لک ولی زوجک، تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے بہکا کر کے اور تم جو ہے مصیبت اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. تم اتنی اچھی جنت میں ہو، سوچو کہ جہاں پر نہ تو تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ ہی تمہیں جو تمہارے جو ہے کپڑے اترتے ہیں، نہ ہی جو ہے تم پیاسے ہوتے ہو، اور نہ ہی تم دھوپ کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی جنت میں تم ہو. یاد رکھو شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں جو ہے یہاں سے نکلوا دے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ جو ہے ظالموں میں سے ہو جائے گا. لیکن شیطان تو شیطان ہے نا، اس نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ تو کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالنا چاہا، اور شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اور لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کروا دے، یعنی جو جنت کے کپڑے انہوں نے پہنے تھے اس جنت کے کپڑوں کو ان سے اتروا دے. اس وجہ سے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اور وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. کیا وسوسہ ڈالنے لگا کہ دیکھو تمہارے رب نے نا تمہیں اس وجہ سے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ. کیسے؟ دیکھو شیطان کا نا ایک خصوصی ہتھ کنڈا کیا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ وہ ہمیشہ پہلے نا سرسبز شاداب باغ دکھاتا ہے کہ اتنی اچھائی ہے اس میں، اتنا پیارا یہ چیز ہے، اتنی بہترین یہ چیز ہے، اتنا اچھا یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. وہ پہلے آپ کو بہت خوبصورت منظر دکھائے گا، بہت خوبصورت منظر. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں لذت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان وہ لذت اسے محسوس کرواتا ہے، وہ مزہ اسے محسوس کرواتا ہے، وہ ٹیسٹ اسے محسوس کرواتا ہے گناہ کا. لہذا انسان وہ ٹیسٹ جب محسوس کرتا ہے تو پھر وہ اس میں پڑتا جاتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، اور کہا کہ دیکھو اب کس طرح سے بہکایا، اس بارے میں بھی اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ شیطان نے کیسے بہکایا. جنت میں داخل ہو کر کے بہکایا، بعض نے کہا کہ سانپ کی شکل میں بہکایا، بعض لوگوں نے کہا کہ دل میں وسوسہ ڈالا. وہ جیسے بھی بہکایا، شیطان نے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. چونکہ اللہ رب العالمین کا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو ہم یہی مانتے ہیں کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال کر کے بہکایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس جنت، اس درخت سے اس لیے روکا نا کہ کہیں تم اس پھل کو کھا کر کے فرشتے نہ بن جاؤ، اور کہیں اس پھل کو کھا کر کے تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. دیکھیے ایک بات آپ یہاں پر یہ بھی سمجھیے نا کہ شیطان کبھی بھی نا کسی کو جب کسی برائی میں مبتلا کرتا ہے نا تو پہلے ڈائریکٹ وہ برائی میں مبتلا نہیں کرتا. اگر ایک انسان جو توحید پرست ہے اس کو کہا جائے بھائی تم یہاں پر سجدہ کر، شرک کر، تو وہ تو کہے گا ظاہر سی بات ہے بھائی شرک ہے میں نہیں کروں گا. لہذا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا اس نے شرک میں مبتلا کرنے کے لیے، کہا کہ پہلے جو ہے تم ان کے اسٹیچو بنا لو،
اور स्टैचू बना करके इनको याद करो। जब इंशाल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हम लोग पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह उसमें इस बात को हम देखेंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि उसने कहा कि तुम इसके स्टैचू बना लो, इन लोगों के जो वत्सुआ यगूस यऊक और नस्र उनके कौम के जो नेक लोग थे उनकी स्टैचू बना लो और उनको देख करके तुम नसीहत हासिल करो। वो लोग कहते हैं ना हम प्रेरित होते हैं उनसे, लिहाजा कहा कि तुम जो है उनको बना करके उनके स्टैचू बना करके उनसे नसीहत हासिल करो, उनको देख देख करके अपने आप में जज्बा पैदा करो। और फिर शैतान ने स्टेप बाय स्टेप जब नस्ल दर नस्ल दूसरी नस्ल आई तो उन लोगों से कहा कि देखो तुम्हारे वालिदैन इसकी इबादत करते थे, लिहाजा लोगों को इस तरह से शैतान ने शिर्क में मुब्तला कर दिया। तो शैतान क्या करता है ना, पहले उसी से रिलेटेड कुछ चीजें आपको, जैसे मुसलमानों के अंदर वो क्या करता है, बहुत सारी बिदातें राइज कर देता है, किसी भी सुन्नत से दूर करने के लिए वो बिदातों को दाखिल कर देता है, बिदातों से फिर शिर्क की तरफ ले जाता है। लिहाजा शैतान ने ऐसे ही किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अच्छाई दिखाने लगी। इसमें कहा कि ये दरख्त का फल, ऐसे नहीं कहा कि तुम ये दरख्त का फल खा लो अल्लाह की नाफरमानी कर लो, अगर ऐसा कहता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं खाते थे। लिहाजा उसने आपको हीले बहाने आपके सामने पेश करने शुरू कर दिए और कहा कि तुम्हारे रब ने इसीलिए तुम्हें इस दरख्त से मना किया है ना, इस दरख्त के फल से, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है फरिश्ते हो जाओ या इस जन्नत में हमेशा रहने वाले हो जाओ। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात नहीं मान रहे थे, हजरत आदम और हव्वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, सूरह आराफ आयत नंबर 21 में कहा कि ये कसमें खा खा करके कहता था शैतान कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है इसमें हमेशा रहो। इस तरह से सूरह ताहा आयत नंबर 120 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया 120 सूरह ताहा आयत नंबर 120 पे फवस्वस इलैहि शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये भी कहा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बात नहीं सुन रहे और बहुत ज्यादा कसमें खा खा करके बता रहा है, तो उसमें से एक बात उसने ये भी कही और उनके दिल में वसवसा डाला कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं या तुम्हें एक ऐसी दायमी जिंदगी, यानी ऐसी चीज, यानी ये दरख्त का फल अगर तुम खा लोगे, तो उसने दो बातें कही कि इस दरख्त का फल अगर तुम खा लोगे ना तो एक तो हमेशा यहां रहने वाले हो जाओगे, जन्नत में तुम हमेशा रहने वाले हो जाओगे और तुम्हें ऐसी बादशाहत अता हो जाएगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो मुल्किन ला यबला, कि ऐसी बादशाहत तुम्हें मिल जाएगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। देखिए किस तरह से सरसब्ज़ो शादाब बाग दिखा रहा है। पहले कहता है कि ये खा लो तो हमेशा रहने वाले हो जाओगे, फरिश्ते बन जाओगे, ये खा लो तो यहाँ रहने वाले हो जाओगे, साथ ही साथ अल्लाह ताला तुम्हें बादशाहत अता करेंगे, ऐसी बादशाहत जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और वो कसमें खा खा करके उन्हें नसीहत करता रहा। जब एक ही चीज को जब इंसान को बार बार दोहराया जाए ना, देखिए इंसान की एक फितरत होती है सबसे पहले तो कि जब उसे किसी चीज से मना किया जाए ना तो वो ज्यादातर उसी चीज की तरफ भागने की कोशिश करता है। आप उन लोगों को देखें, अल्लाह तमाम लोगों को इससे महफूज रखे कि जिन लोगों को परहेज के लिए कहा जाता है, हाँ कोई बीमार हो गया उसको परहेज के लिए कहा गया, जैसे अगर किसी को ये कहा जाए ना कि भाई फला चीज आप नहीं खा सकते हो, तेल का आप मत खाओ, तेल का आप मत खाओ क्योंकि आप बीमार हो, अभी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जब इंसान को उससे रोका जाए ना तो मजीद उसका दिल करता है कि चलो कुछ और तल करके खा लेते हैं, कुछ पकोड़े बना करके खा लेते हैं, कि कुछ कोई चीज और तल करके खा लेते हैं। जब इंसान की इंसान के अंदर ये चीज है कि जब उसको किसी चीज से रोका जाता है तो उसकी तरफ माइल होता है, जबकि उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उसमें ये भी ना कि जब एक ही चीज को बार बार कंटिन्यूसली दोहराया जाए और बहुत ज्यादा ताकीद की जाए तो इंसान कहता है कि चलो एक बार कर ही लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं, और वो इंसान बहकावे में या उस सोच में आ जाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फदल्लाहुमा बिगुरूर, कि शैतान ने उन दोनों को धोखे में आखिरकार डाल ही दिया। फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा, जब उन लोगों ने उस दरख्त का फल चख लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बदत लहुमा सौआतुहुमा, कि जो कपड़े उन्होंने पहन लिए थे वो कपड़े उतर गए। जन्नती लिबास था ना भाई, लिबास कौन सा था, वो जन्नती लिबास पहने हुए थे हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम। लिहाजा जब उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, उनसे गलती हो गई, अल्लाह की नाफरमानी हो गई और उन लोगों ने उस दरख्त को चख लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उनके जो जन्नती लिबास थे, जन्नती कपड़े थे, वो
اتر گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، سورہ اعراف آیت نمبر 22، آیت نمبر 22، سورہ اعراف آیت نمبر 22. اللہ رب العالمین نے فرمایا وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اب جب انسانی فطرت میں دیکھیے، شرم بھی انسانی فطرت میں، پتہ ہے آپ کو ہمارے یہاں لوگ بے شرم گھومتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے. بہت سارے لوگ تو بغیر کپڑوں کے گھومتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت کریں ایسے لوگوں سے ہماری. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جب کپڑے اتر گئے نا، جنتی لباس اتر گیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ آپ جو ہے جنت کے پتوں سے، درخت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے. درخت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو جو ہے چھپانے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، میں منع کر چکا تھا نا. اور آگے فرمایا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی ایک اور بات آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ اے آدم کے اولاد، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، کسی فتنے میں نہ ڈال دے. ہاں کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا. اور ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما، اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے، جو جنتی لباس انہوں نے پہنا تھا اس لباس کو ان لوگوں سے اتروا دیا. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسے دیکھتے ہو، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو. وہ تم کو دیکھ سکتے ہیں، تمہیں بہکا سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے، انسان کو یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھانا چاہیے کہ یاد رکھو اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ جو ہے مومنوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، جنت کا پھل کھا لیا، وہ اس درخت کا پھل چکھ لیا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، افسوس ہوا اپنی غلطی پر، شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اور اللہ رب العالمین سے توبہ کی. شیطان نے، دیکھیے یہی فرق ہوتا ہے نا، انشاءاللہ جب دروس اور عبر کی بات آئے گی تو میں اس میں ذکر کروں گا اس بات کو کہ شیطانی اور انسانی صفت میں کیا فرق ہے. انسان آدم کی اولاد وہ ہے جو اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو. شیطان کے پیروکار وہ ہے جو گناہ کریں اور اس پر اکڑ کر کے رہیں، جیسے کہ شیطان کی صفت ہے. لہذا شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لی. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو افسوس ہوا اپنی غلطی پر، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور تو ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ فرمائیں تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا. لہذا تو ہمیں ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی. دیکھیے یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگوں نے نا یہاں پر ایک موضوع روایت کو لے کر کے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور قرآن کے مخالف ایک بات کہہ دی. وہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی اور جب توبہ کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے اللہ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کی. تو اسی طرح کی کچھ روایتیں وہ لوگ جو ہے جو موضوع اور من گھڑت روایتیں، جیسے ایک روایت ہے اسألک بحق محمد الا غفرت لی، کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے محمد کے نام سے سوال کرتا ہوں، لہذا تو میری مغفرت فرما، محمد کے وسیلے سے جو ہے تجھ سے معافی مانگتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اور اسی طرح ایک اور روایت جو در المنثور میں ہے اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتک علیک ان تغفر لی خطیئتی، کہ شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ
रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुझसे मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगता हूँ, तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरी खताओं को दरगुजर फरमा। तो ये मौजू रिवायत है, याद रखिए ये मौजू रिवायात है और ये कुरान के भी मुखालिफ है। ये रिवायत जो आई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा तो अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ मांगी, ये झूठ है, ये बातिल है और ये मौजू रिवायत है, गढ़ी हुई बात है। क्यों? क्योंकि ये कुरान के भी मुखालिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 37 सूरतुल बकरा आयत नंबर 37 में फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह ताला कहते हैं कि आदम को तौबा करने के कलिमात भी हमने सिखाए। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, उसका अपने बंदों से मोहब्बत देखिए कि हजरत आदम से गलती हुई, जब वो नादिम और शर्मिंदा हुए तो अल्लाह ताला ने वो कलिमात भी सिखाए कि किन कलिमात के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगनी। और वो कलिमात क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम को सिखाया और इन्हीं कलिमात के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी, अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। लिहाजा अजीज़ भाइयों, मेरी माओ बहनों, याद रखो इस तरह की जितनी बातें आती है ना कि अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ मांगी, ये झूठ है, ये झूठ है, ये बातिल है। क्यों? क्योंकि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? एक तो ये कुरान के मुखालिफ है जैसे मैंने जिक्र किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुखालिफ भी है अना दाऊत अबी इब्राहिम व बशारत ईसा, कि मैं अपने वालिद हजरत इब्राहिम की दुआ का और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा हूँ। इस कौल के मुखालिफ भी है। ये सही कौल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। लिहाजा अजीज भाइयों याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ, तो जिन कलिमात को अल्लाह ताला ने सिखाया था उन्हीं कलिमात के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम से कहा क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबादिन अदुव्व व लकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। सूरतुल आराफ आयत नंबर 24 सूरतुल आराफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नीचे ऐसी हालत में अब तुम दोनों नीचे चले जाओ और तुम में से बाज़ के दुश्मन हैं, और फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करने का एक वक्त तक है, यानी एक वक्त है, एक वक्त तक तुम नफ़ा हासिल करोगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब जन्नत में आप नहीं रह सकते, अब आपने गलती कर दी तो अब आप ज़मीन में उतर जाओ। अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान का ऐसा फला मिनल जन्नति फतशक़ा, जो सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था आयत नंबर 117 में कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। मुसीबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात की तरफ इशारा किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ, मुसीबत में पड़ जाओ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर भेज दिया और कहा कि तुम्हारे लिए वहाँ पर नफ़ा हासिल करने का सामान है और एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए। और सूरतुल आराफ आयत नंबर 25 में फरमाया क़ाल फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुख़रजून, कि फरमाया कि वहाँ तुम ज़िंदगी बसर करोगे, दुनिया में तुम ज़मीन पर तुम ज़िंदगी बसर करोगे और वहीं तुम जो है तुम्हारा मरना है और वहीं से तुम जो है फिर निकाले जाओगे। उसके बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे सूरतुल आराफ सूरतुत ताहा आयत नंबर 119 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहु आज़मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आदम को हमने पहले ताकीदी हुक्म दे दिया था लेकिन वो भूल गए। हमने पहले आदम को बता दिया था लेकिन वो भूल गए और हमने उनमें कोई आज़म नहीं पाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को ताकीद की थी, कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका। अल्लाह ताला ने कहा था सूरह ताहा की आयत जो मैंने पेश की थी कि शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही कह दिया था, लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो बात भूल गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने उसे अज़्म वाला नहीं पाया। यानी अल्लाह ताला ने कहा था ना कि उस दरख्त के करीब ना जाना, उन्होंने अज़्म किया था कि नहीं जाएंगे लेकिन वो अज़्म में कमज़ोर साबित हुए। याद रखिए ये इंसानी नक्स है, भूलना और इसी तरह से जो है इरादे का कमज़ोर होना, ये इंसानी नक्स है, इंसान में कमी है। और याद रखिए अगर ये गलती से हो, अल्लाह की नाफरमानी में ना हो, तकब्बुर की वजह से ये दोनों सिफतें ना होना, तो ये नबूवत के मुखालिफ नहीं है क्योंकि ये इंसानी कमज़ोरी है। लिहाजा जो आदम अलैहिस्सलाम ने किया था ये भूल निसियान थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जो है अब ज़मीन में उतर जाओ।
इसके बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा आयत नंबर 123 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत आदम को दुनिया में उतारा ना, ज़मीन पर उतारा, तो साथ ही साथ ये बात भी कह दी और सूरह ताहा आयत नंबर 123 में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ाला बिका मिन्हा जमीआ बअदुकुम लिबादिन अदु फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला यदिल्लु वला यशक़ा। सूरह ताहा आयत नंबर 123। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ और आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और अब तुम्हारे पास कभी मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे तो जो उसकी पैरवी करेगा ना तो वो बहकेगा ना ही तकलीफ में पड़ेगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बता दिया कि मैं वक्तन फवक्तन तुम्हारे लिए हिदायत भेजता रहूंगा, तुम्हारे लिए नसीहत भेजता रहूंगा दुनिया में रहने के बाद। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना वादा पूरा किया और अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला जारी रखा हत्ता के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने अपनी दावती मिशन को मुकम्मल किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा किया था कि तुम जमीन में जाओ, तुम्हारे पास मेरी हिदायत आती रहेगी, लिहाजा तुम उसकी पैरवी करना, आज भी जो सुन्नत की पैरवी करेगा वो कभी भी तकलीफ में और परेशानी में नहीं पड़ेगा। तो अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में उतार दिया। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने दिन जन्नत में रहे, जन्नत में आप कितना अरसा रहे, जन्नत में खाए पिए कितना अरसा रहे। तो इस बारे में अहले इल्म के दरमियान में इख्तिलाफ है। वो रिवायत जो मैंने आपके सामने, मैंने आपको बारहा कहा है कि इख्तिलाफ इसमें बहुत आएंगे, लेकिन हम उसी पर इक्तिफा करेंगे जो किताब और सुन्नत में वारिद है, हम उसी को बयान करेंगे और सिर्फ मैं अक़वाल आपके सामने बयान करके निकल जाऊंगा। लिहाजा बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हज़रत आदम कितने दिन जन्नत में रहे, तो वो रिवायत जो मैंने आपके सामने जिक्र की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमा, कि तुम में सबसे अफजल दिन तुम्हारे दिनों में जुमा का दिन है। खुलिक़ फ़ीही आदम, आदम उसमें पैदा किए गए, व उदख़िलल जन्नह, जन्नत में दाखिल किए गए, व उख़रिज मिन्हा, और जन्नत से निकाले भी उसी दिन गए। लिहाजा अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत सही है, इसका हवाला मैंने पीछे दिया है, आगे भी इंशाअल्लाह मैं दूंगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुमा के दिन पैदा किया, जुमा के दिन उनको जन्नत में दाखिल किया और जुमा ही के दिन निकाला गया। बाद इल्म ने कहा कि अगर एक दिन से मुराद अगर हमारे दिनों के हिसाब से लें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कुछ ही देर जन्नत में रहे। बाज़ ने कहा कि नहीं, वो एक दिन 6000 साल के बराबर था। ये सिर्फ अक़वाल है, किताब और सुन्नत से ये साबित नहीं है, कहीं भी सही अहादीस से ये कहीं साबित नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितना वक्त रहे। लिहाजा इससे हमें कोई बहस नहीं करना है जन्नत में हज़रत आदम कितना वक्त रहे, बस ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत में रखा, वो जन्नत में रहे, जितनी मुद्दत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा वो जन्नत में रहे। अच्छा, अब इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि उनको जमीन पर कहाँ उतारा गया। देखा, आपने बाज़ दफ़ा सुना होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा बांग्लादेश में उतारा है, कोई कहता है बांग्लादेश में, कोई कहता है जो है श्रीलंका में उतारा गया। लिहाजा इसमें भी इख्तिलाफ है। तो बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम को जो है मक्का और ताइफ के दरमियान में उतारा, मक्का और ताइफ के दरमियान में एक जगह में उतारा। और बाज़ अहले इल्म ने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम और हव्वा को जिद्दा में उतारा और शैतान को बसरा में, इब्लीस को बसरा में, और हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम को जिद्दा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा। और बाज़ ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सफ़ा पहाड़ी पर और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को मरवा पहाड़ी पर उतारा। ये सिर्फ अक़वाल है, ये सिर्फ अक़वाल है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया, ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में कहाँ पर उतारा। लिहाजा हम इस मामले में भी सुकूत इख्तियार करेंगे। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर भेजा। अब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और फिर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था वैसे ज़िंदगी बसर करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको औलाद अता की, जैसे कि सूरह निसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा आयत नंबर 1 में फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जिसने तुम्हें जो है एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी को पैदा किया और उन्हीं से उनकी औलादों को फैला दिया। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें हुई और फिर औलादों में 2 ऐसी औलाद जिसमें से एक निकम्मी थी और इस दुनिया का सबसे पहला कत्ल करने वाला
قابل پیدا ہوا اور حابل بھی پیدا ہوئے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابل اور حابل ہے، جن کا مشہور واقعہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31 میں اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال انہیں سنا دو. ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں پیش کی. اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قبول نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا مشہور واقعہ ہے حابل اور قابل کا کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور جو ہے ایک کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. یعنی قابل نے حابل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حابل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ رب العالمین متقین ہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد قابل نے کہا حابل سے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو اگر میرے قتل کو اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میرے قتل کے در پہ اگر تو ہے تو مجھے قتل کر دے، میں تجھ پر جو ہے تلوار نہیں اٹھاؤں گا یا میں تجھے قتل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کروں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھوں گا. تو اللہ رب العالمین اسے اور کہا کہ انی اخاف اللہ کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 29 میں انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار ذلک جزاء الظالمین. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر لے لے. ایک تو میرا بھی گناہ لے لے اور اپنا بھی گناہ تو اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے. فطوعت له نفسه قتل اخی فاصبح من الخاسرین. لہذا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. دیکھیے یہاں پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ ان آیاتوں کو میں نے خالی ترجمہ آیاتوں کا آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ اس بات کو سمجھیے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے حابل اور قابل، ان کا کیا معاملہ تھا اس کے تعلق سے کتاب و سنت میں اس طرح سے تو کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ ایک اثر ملتا ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے جس کی اسناد کو جید کہا ہے، اسناد جید و رجالہ ثقات. امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی سند جید ہے اس روایت کی. اس روایت میں کیا ہے؟ اس روایت میں اس بات کا ذکر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اکثر صحابہ کرام سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں ان میں ہر مرتبہ 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے. حضرت حوا علیہ السلام سے ہر بار 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک مذکر اور ایک مؤنث. تو پہلی مرتبہ جو 2 بچے پیدا ہوئے اور دوسری مرتبہ جو 2 بچے پیدا ہوئے، تو یہ جو پہلی مرتبہ میں پیدا ہونے والا لڑکا ہے دوسری مرتبہ میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرتا، اور جو دوسری مرتبہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے وہ پہلی پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر لیتا. یعنی جو ایک بھائی کے ساتھ جو دوسری بہن آئی ہے اور دوسرے بھائی کے ساتھ جو دوسری بہن آئی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیا کرتے تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی نا، قابل کے ساتھ، تو وہ بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. تو قابل یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے. وہ کیونکہ اصول تو یہ تھا نا کہ قابل حابل کی بہن سے نکاح کرے گا اور حابل قابل کی بہن سے، لیکن کرنا ایسا ہوا کہ جو قابل کی بہن جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، قابل نے یہ چاہا کہ میں ہی اپنی بہن سے نکاح کر لوں گا. لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو. اب قربانیوں میں کن چیزوں کی انہوں نے قربانی دی اس کی بھی کوئی واضح صراحت نہیں ملتی ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ حابل چونکہ بکری چراتا تھا لہذا اس نے ایک اچھا موٹا ہٹا کھٹا جو ہے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا، اور قابل چونکہ کھیتی کرتا تھا لہذا اس نے کھیتی کا سڑا گلا مال اللہ کی راہ میں قبول پہ پیش کیا. لہذا آسمان سے آگ آئی اور حابل کے جو ہے قربانی کو قبول کر لی، قابل کی قربانی کو قبول نہیں کی گئی. یہ بات بعض اہل علم نے لکھی ہے، لیکن اس طرح سے کوئی صحیح روایت میں اس طرح کی بات ذکر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کی. اب کس چیز کی پیش کی اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، بس ان دونوں نے قربانیاں پیش کی. اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ایک کی قربانی کو رد کر دیا. اچھا آپ یہ ایک بات سمجھ لیں کہ قتل کس نے کیا تھا، کیونکہ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں حابل اور قابل میں کہ قاتل کون ہے. تو میں آپ کو ایک اصول دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رہے گی. دیکھیے ایک ہے حابل ہا سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا ہے قابل قاف سے شروع ہوتا ہے. قاف بڑی قاف جو قاف آتی ہے نا اس سے، بڑی قاف سے قابل آتا ہے اور بڑی قاف ہی سے
قاتل بھی آتا ہے، لہذا جو قابل ہے وہی قاتل ہے. تو قابل قاف سے بھی قابل آتا ہے اور قاف سے ہی قاتل آتا ہے. لہذا جب کبھی آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ دونوں میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے تو آپ قتل سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ قتل میں قاف آتا ہے لہذا قابل میں بھی قاف آتا ہے. تو دونوں نے قربانیاں پیش کی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابل کی قربانی قبول ہو گئی. اسے غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. لہذا قابل نے یہ کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 28، کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اور پھر کرنا ایسا ہوا کہ قابل نے حابل کو جو ہے قتل کر دیا. اب وہ کس چیز سے قتل کیا اس میں بھی اختلاف ہے، اس کی بھی کوئی صراحت نہیں کہ اس نے کسی چیز سے، بعض علم نے کہا کہ لوہے سے مار کر کے قتل کیا یا کسی اور طرح قتل کیا، اس کی بھی کوئی صراحت نہیں ہے. بس اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، قابل کو. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب قتل کر دیا تو اب پریشان ہو گیا، اب حیران ہو گیا. اللہ رب العالمین کہا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرین، بس اس کے نفس نے ابھارا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، لہذا اس نے اسے قتل کر ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب جب قتل کر ڈالا، اب قتل تو کر دیا، اب ناش پڑی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے اس لاش کا. لہذا ایسی صورت میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے راستہ دکھایا. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے کہا فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه فاصبح من النادمين، کہ اللہ رب العالمین کا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ کوا زمین کھود کر کے اسے بتا رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیسے چھپائے. اور حابل نے، جب قابل نے دیکھا کوا اس طرح سے کر رہا ہے، قال یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي، کہ قابل کہنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا ہوں، ہائے افسوس میں اس کوے سے بھی زیادہ گئے گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. لہذا وہ شرمندہ ہوا، وہ پشیمان ہوا اس بات پر کہ یہ کوا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بھائی کو مجھے کیسے دفن کرنا چاہیے. لہذا اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا. اور یاد رکھیے یہ پہلا قتل تھا جو اس روئے زمین پر ہوا اور ظلماً قتل کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3335، اللہ کے نبی 3335 حدیث نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر جو کوئی بھی ظلماً قتل کیا جاتا ہے نا، تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کو اس کا ایک حصہ جاتا ہے، اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کو جاتا ہے، اس لیے کہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کیا. قتل کو ایجاد کرنے والا وہی ہے. لہذا اب ظلماً جتنے قتل کیے جائیں گے اس دنیا میں، ظلماً جتنے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، ان تمام کا گناہ اس کے سر پر ہوگا. سوچیے آج دنیا میں کتنے لاکھوں قتل ہوتے ہیں، لوگوں کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے، کتنے سارے لوگوں کو، ان سب کا گناہ قابل پر جاتا ہے. لہذا دیکھیے یہاں پر حابل اس لیے گنہگار نہیں ہوا نا کیونکہ اس نے ارادہ نہیں کیا تھا قتل کا، ورنہ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں قاتل اور مقتول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7083، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تواجه المسلمان بسيفيهما كلاهما من اهل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان باہمی ہتھیار اٹھا لے ایک دوسرے کے خلاف، وہ دونوں جہنمی ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا فہذا القاتل فما بال المقتول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ جب دونوں نے تلوار اٹھائی ہے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، تو قاتل تو جہنم میں جائے گا وہ تو پتا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنه اراد قتل صاحبه، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا، اس نے بھی تو تلوار اٹھائی ہے. اگر اس کو موقع مل گیا اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اگر اس کو موقع نہ ملا ہوتا، اس کو موقع ملا ہوتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا. لہذا دونوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں جہنمی ہوں گے، القاتل مقتول کلاہما فی النار. لہذا قابل نے تو تلوار اٹھائی تھی قتل کرنے کے لیے،
لہذا قابل نے تو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن حابل نے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا میں تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو یہاں پر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابل اور قابل کا یہ واقعہ تھا. یہاں پر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام گزارتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے. دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، میں کوشش کر رہا تھا کہ آج ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن نہیں ہو پایا. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ دروس اور عبر، ان واقعات سے دروس اور عبر حاصل ہونے والے دروس اور عبرتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اگلے نبی کا تذکرہ، اگلے نبی کا قصہ انشاءاللہ کل ہم لوگ وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی طرح ایک ایپیسوڈ میں بات مکمل ہو جائے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو بھی بوجھ نہ ہو جائے. ابھی میں آپ کو اور زیادہ بولوں گا، ابھی میں کم از کم مجھے 15 سے 20 منٹ جائے گا یہ بولنے کے لیے، یہ ساری چیزیں کور کرنے کے لیے، لیکن پھر آپ کے لیے وقت زیادہ ہو جائے گا تو آپ پر بھاری پڑ جائے گا، بوجھ ہو جائے گا. لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ آپ پر بوجھ ہو. آپ خوش اسلوبی سے سنیں، ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے سنیں، اپنے دل کے جذبات کو حاضر رکھتے ہوئے سنیں. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں باقی کا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چونکہ ہمارا وقت زیادہ ہو گیا ہے اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے بات نہیں رکھ سکتا. بہرحال آج ہم نے جو باتیں کی ہیں، آج کا جو ہمارا خلاصہ ہے وہ یہ ہم نے شروع کیا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مردود قرار پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. اب شیطان نے جب جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، سب جگہ سے بہکاؤں گا اور تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا. اللہ رب العالمین سے شیطان نے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت دے دی. اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا. حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، کس طرح سے پیدا کیا یہ ساری باتیں ہماری ہو گئی. اور پھر ان دونوں کو جنت میں داخل کیا، کہا کہ یہاں رہو، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کو نہ چکھنا. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، چونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا بہکانے کا، لہذا ان کو بہکایا. ان لوگوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا. اللہ رب العالمین نے ان سے جنتی لباس کو چھین لیا اور ان دونوں سے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، تم اب زمین میں اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا، انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی. اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، انہیں زمین پر اتارا اور انہیں کہا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آتی رہے گی، اس کی پیروی کرنا، اگر پیروی کرو گے تو کبھی بھی جو ہے نقصان نہیں اٹھاؤ گے. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ان کی اولادوں کو پیدا کیا، ان کے لیے زندگی کے سامان میسر کیے، وہ زندگی بسر کرتے رہے. ان کی اولادیں پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں 2 اولادیں تھیں، حابل اور قابل، اور ان دونوں کا واقعہ حادثہ پیش آیا اور قابل نے حابل کو قتل کر دیا. اب یہاں تک یہ بات ہماری مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ اور بھی مزید کچھ باتیں دیکھیں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں آپ ضرور ہماری باتوں کو آپ نے سنا ہوگا، آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کچھ نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس سے نصیحتیں، عبرتیں حاصل کرنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.